बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 नवंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान को एहतजाज से मुतल्लिक़ केस में गिरफ़्तार किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो 24 नवंबर से एहतजाज जारी है उस पर जज साहब ने फ़ैसला दिया। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं उस फ़ैसले की कितना वो तगड़ा फ़ैसला होगा, जिसमें जज साहब ने फैज़ अहमद फैज़ का ये शेर लिख के आगे इस वक्त की जो सूरत हाल है डिक्टेटरशिप की उसका इजहार किया। जज साहब लिखते हैं कि निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। अब ये जज साहब ने अपने फ़ैसले का उन्वान लिखा और फिर 4 सफ़ात का फ़ैसला लिख दिया है कि क्या फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। मैं समझता हूँ कि जो हमारी बड़ी अदालतें हैं ना, जो बड़ी बड़ी तनख्वाह लेने वाले जो हमारे माजी के भी और मौजूदा भी जो ज़िम्मेदारी बनती थी आइनी बुनियादी आइनी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ की, जो वो ना कर सके, वो एक मातहत अदलिया के जज ने कर दिखाया। और फिर वो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के ऊपर उस ऑर्डर को जो है वो शेयर किया जा रहा है। दुनिया को बताया जा रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ हो क्या रहा है वो ऑर्डर। और फिर जो एक मामला बना, बड़ा बदकिस्मत वाक़या, जिसमें 4 हमारे रेंजर्स के जवान शहीद हुए और जिसके बाद चूँकि हुकूमती जो था बयानिया, जो हुकूमती सियासी बयानिया था, वो तो यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन ने उनको जो है वो शहीद किया है। लेकिन बाद में फिर चीज़ें क्लियर हो गई और अब वो जो शख्स है गाड़ी से कुचलने वाला वो भी गिरफ़्तार हो चुका है और वो भी प्रोपेगेंडा, जो सियासी प्रोपेगेंडा था, वो भी बेनकाब हुआ। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अच्छा जी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राय हसन नवाज़ और अब्दुल्ला मोहम्मद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो MNA हैं साहिवाल से, उनकी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साहिवाल के 25 वर्कर्स का ये बरीयत का फ़ैसला है। अदनान अंजुम गोंदल साहब हैं। अदनान अंजुम गोंदल साहब मजिस्ट्रेट हैं सेक्शन 30 के चीचा वतनी के, दफ़ा 30 के मजिस्ट्रेट हैं चीचा वतनी के। अदनान अंजुम गोंदल साहब बड़े ही लाइक जज हैं, पहले सीनियर सिविल जज थे लाहौर में भी और हम बड़े केसेस में उनके पास पेश होते रहे। उनकी जानिब से ये फ़ैसला तहरीर किया गया। 4 सफ़ात का ये फ़ैसला है। पहले 2 सफ़ात पर वो तफसील लिखते हैं जी कि इस तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर को एहतजाज, अच्छा ये कल का फ़ैसला 25 नवंबर का तहरीरी फ़ैसला रात को जारी हुआ है। कहते हैं जी 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज में अभी शरीक नहीं हुए थे, लेकिन शरीक होना था कि उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। फिर 16 MPO लगा दिया जाता है। 3 MPO तो मुअत्तल है, 16 MPO और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी में इन तमाम लोगों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, मुकदमात दर्ज कर दिए जाते हैं और अदालत में पेश किया जाता है जी कि रिमांड दिया जाए। अदालत ने दफ़ा 144, 16 MPO और जो दफ़ात लगी हुई थी उनके ऊपर तफसील से लिखा कि ये होता क्या है और किन हालात में लगता है। उसके बाद जज साहब एन मुद्दा पे आते हैं। कहते हैं जी हैंस द राइट्स ऑफ द अक्यूज पर्सनस टू मूवमेंट, असेंबली एंड इंफॉर्मेशन वर वायलेटेड। वो कहते हैं कि ये जो कुछ किया गया है सरकार की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम लोगों को गिरफ़्तार करके उनके MNAs को या आम वर्कर्स को गिरफ़्तार किया गया है। अदालत कहती है कि भाई ये जो उनका बुनियादी हक़ है ना, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का, फ्रीडम ऑफ असम्बली का, गैदरिंग जलसे का और फ्री इंफॉर्मेशन का जो है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। जज कह रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के ख़िलाफ़ जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं और उनको जो एहतजाज से रोका जा रहा है, ये उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है। लैंड ऑफ प्योर पीपल कॉल्ड एज पाकिस्तान। जब सब कहते हैं ये जो सरजमीन है ना इसको पाकिस्तान कहते हैं। कौन सी? जहाँ क्लेम किया जाता है टू बी ए रिपब्लिकन स्टेट, जो अवामी जमहूरिया है, रियासत है, जिसको क्लेम किया जाता है, दावा किया जाता है। वेयर राइट्स ऑफ सिटीजन्स आर प्रोटेक्टेड एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल, कि ये वो स्टेट है कि जहाँ आवाम के जो हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो है फॉर द प्रोटेक्शन एंड गारंटिंग ऑफ दीज राइट्स। जो इंतज़ामिया है उनका काम है जो शहरियों को बुनियादी इंसानी हकूक़ मिले हुए हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना। जज साहब कहते हैं कि ये जो सरज़मीन है ना, ये है पाकिस्तान। क्लेम किया जाता है कि ये अवामी जमहूरिया की अवामी जमहूरी रियासत है जहाँ पे राइट्स हैं, उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इंतज़ामिया है। Obviously, if a common is to follow the norms of law, a double responsibility and liability is fixed on the shoulders of government and this is all the organs. अगर एक आम आदमी पर कानून के ऊपर अमल दरामद का जो फ़र्ज़ है, तो जो हुकूमत है या इंतज़ामिया है उसके ऊपर तो डबल ज़िम्मेदारी है कि फॉलो करे प्रिंसिपल ऑफ लॉ फॉर द रीज़न
اسی وجہ سے انہوں نے ایک کوٹ کیا کہ کہتے ہیں جی کہ نو ون از ابو دی لا، جو ایک جورسٹ تھا ایک ماضی کا، وہ کہتا ہے کہ کوئی قانون سے ماورا نہیں ہے. ہینس لوکل پولیس کین ناٹ ایکسرسائز اتھارٹی ٹو رجسٹر ایف آئی آر ٹو کرٹیل لائبلٹی آف اے پرسن لیگیلٹی اینڈ لافلی. اس وجہ سے پولیس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی شخص کی آزادی سے اس کو محروم کرتے ہوئے خواہ مخواہ میں ایف آئی آریں درج کرتا پھرے یا ایف آئی آریں درج کرتی پھرے یا مقدمات بنائے. اکیوز پرسنز ور اپریہینڈڈ دیٹ دے ڈسرپٹڈ دی پبلک آرڈر. ابھی تو ان کو یہ خطرہ ہے، ابھی تک وہ کوئی احتجاج کے لیے نہیں نکلے، ابھی تو اپریہینشن ہے کہ وہ جو نقص امن کا سبب بن سکتے ہیں. And there were no evidence to be placed on the face of record that the member of respective assembly caused loss or injury to general public as اور ابھی تک یہ بھی ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جو آگے انہوں نے جلسہ کرنا ہے، گیدرنگ کرنی ہے، اسمبلی کرنی ہے، کہ وہاں پر کوئی ایسا نقصان ہوا ہے جس سے عوام پاکستان کو کوئی لاس ہوا ہو. ابھی تو یہ بھی نہیں پتہ، ابھی تو اپریہینشن ہے کہ انہوں نے کوئی اسمبلی کرنی ہے. ابھی تک تو اس اسمبلی میں، پھر اسمبلی کرنا تو کوئی گناہ نہیں ہے نا، وہ تو آئینی بنیادی انسانی حق ہے. پھر اس کے بعد جیسا کہتے ہیں کہ اس اسمبلی میں تو کوئی غیر قانونی ابھی تک کام ہی نہیں ہوا، تو آپ اپریہینشن کی بنیاد پر کیسے کاروائی کر سکتے ہیں؟ There was no evidence to be placed on face of record that members of respective assembly caused loss or injury to general public as no one complained that accused persons restrained one. کہ نہ تو ابھی تک کسی جنرل پبلک کو کوئی نقصان پہنچا ہے، نہ ہی کوئی جنرل پبلک میں سے شکایت کنندہ بن کے آیا ہے، کسی نے وہ نہیں دی. Hence it was a simple protest, therefore interception of local police on the spot in such a manner was sheer violation of provisions of the law, and in case of the uniform of the constable was turned out, then the state open organ was required not to interfere illegality into rights of people, as state organs were not sacred souls. سیکرڈ سولز نہیں ہیں، یہ کوئی مقدس گائے نہیں ہے. جیسا آپ کہتے ہیں کہ ایک عام احتجاج تھا، اس میں اگر لوگ شریک ہو رہے تھے تو پولیس نے وہاں دخل اندازی کیوں کی ہے؟ اور اگر کہتے ہیں جی کہ وہاں کو کوئی پولیس والے کی یونیفارم پھٹی ہے، تو بھائی آپ کوئی جب آپ ایک کسی کو ان کے رائٹس سے روکو گے تو آپ کوئی سیکرڈ سول نہیں ہو کہ آپ کو ہاتھ نہیں لگائے گا. جج صاحب، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جج صاحب کے الفاظ ہیں کہ آپ کو سیکرڈ سول نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے نا کوئی اسٹیٹ آرگنس جو ہے. دی رجسٹریشن آف ایف آئی ایل واز ریزلٹ آف کال آف پولیٹیکل پارٹی ٹو ریچ اسلام آباد اگینسٹ پالیسیز آف دی گورنمنٹ. جج صاحب کہتے ہیں کہ جو احتجاج تھا نا وہ ایک سیاسی جماعت کا تھا حکومتی پالیسیوں کے خلاف. The government itself blocked each and every road which not only restrained the members of the political party, rather it also curtailed the rights of common man to move anywhere in Pakistan. حکومت نے خود ہی سارے راستے بند کر دیے. وہ نہ صرف وہ سیاسی جماعت کو روکنے کے لیے بلکہ ساری جنتا کو روک دیا ہے کہ وہ اپنا جو حق ہے وہ کہیں موو ہی نہیں کر سکتے. Registration of such FIR like FIRs fails one to observe that no one should raise voice against the government. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ بھائی کوئی حکومت کے خلاف آواز ہی نہیں اٹھا سکتا، جو آواز اٹھائے گا اس کو FIR درج ہو جائے گی. یہ تو خوف پیدا کرنے کی صورتحال ہے. Therefore concept of Republican state، جو عوامی جمہوری اسٹیٹ ہوتی ہے، was vanished and one was اس کو تباہ کر دیا گیا ہے. And was forced to observe that it was not a democratic state under a dictatorship، کہ یہ تو ڈکٹیٹرشپ کی اسٹیٹ ہے، یہ کوئی جمہوری ریاست نہیں ہے. یہ سول جج لکھ رہا ہے، کہتے ہیں کہ حکومت کے خلاف اگر آپ نے کوئی بات کر دی اور آپ ایف آئی آر ہونی ہے تو یہ جمہوری اسٹیٹ تو نہ ہوئی، یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہوئی. The democratic government are always expected to do each and every act in which the right of the people should be protected. جو جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپنے جو شہری ہیں ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہیں. In instant case the act of registration of FIR proved the sayings of Pakistani famous poet Faiz Ahmed Faiz, who once said، یہ جو ایف آئی آر درج کی جا رہی ہیں نا، یہ فیض احمد فیض جو اپنی شاعری میں لکھ گئے تھے نا، اس کو درست ثابت کرتی ہیں. نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو سر اٹھا کے چلے گا وہ کچل دیا جائے گا. یہ جمہوریت تو نہیں ہے، یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے. جج صاحب کہتے ہیں یہ جو فیض احمد فیض لکھ کے گئے تھے نا، یہ تو اس کو سچ ثابت کرنے والی بات ہے. گورنمنٹ پرووائڈڈ دیٹ نو ون شوڈ ریز وائس اگینسٹ پالیسیز اینڈ انفرنجمنٹ آف بیسک رائٹ آف ایوری سٹیزن. اس وجہ سے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ کرے. In view of these observations, no case is made against the accused persons, therefore they are discharged. They are released if not required in any
any other case. اس وجہ سے تمام لوگوں کو مقدمے سے بری کیا جاتا ہے. While comprehending the provision, this court observed that when the local police produced these 20 accused persons, 19 accused persons were handcuffed. However, accused number 1 کہ جو 20 لوگوں کو پیش کیا گیا 19 جو ہے وہ ہتھکڑیوں میں تھے, ایک ہتھکڑی میں نہیں تھا, وداؤٹ ہینڈ کف. اینڈ رپورٹلی ہی واز پریویس لوکل ایم این اے آف پاکستان تحریک انصاف. تو پتہ یہ چلا کہ وہ ایک جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کا ایم این اے ہے. کنسیڈریبل 19 accused جو تھے persons were workers of پاکستان تحریک انصاف and they were people of common class. Therefore, local police arrested them and produced them with handcuffs. جو عام ورکر تھا نا اس کو ہتھکڑی لگا کے پولیس لے آئی, جو ایم این اے تھا اس کو ہتھکڑی نہیں لگائی تھی. What was the reason that accused number was not given some treatment as like other 19 accused person? تو جج صاحب کہتے ہیں کہ بڑی حیرانگی کی بات ہے, جو باقی 19 کے ساتھ آپ نے کیا وہ اس ایک کے ساتھ کیوں نہیں کیا. It did mean that local police merely fulfilled liability of high up and played tactfully. کہ جو پولیس ہے نا وہ صرف اپنے جو اوپر والے ہیں نا ان کی خوشنودی کے لیے یہ سارا کچھ کر رہی ہے, وہ کو اپنی قانونی ذمہ داری نہیں نبھا رہی. Of course, it is not necessary to make arrest of accused person with handcuff. However, such treatment should be given to each and everyone. ان کا ضروری نہیں ہے ہتھکڑی سب کو لگنی چاہیے, ہتھکڑی گرفتاری کے لیے ہتھکڑی ضروری نہیں ہے, لیکن جب آپ نے لگائی ہے تو پھر آپ نے 19 کو لگائی ہے, ایک کو کیوں نہیں لگائی. Same is the reason that common is fed up of pride and prejudice of state functionaries for elite class. جج صاحب کہتے ہیں کہ جو ایلیٹ کلاس کو ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے نا, پروٹوکول دیا جا رہا ہے, عام عوام اس سے تنگ آ چکی ہے. Here a quote of English novelist known as George Orwell touched the membrane of my brain when he expresses in his novel اینیمل فارم میں جو برطانوی ناول نویس نے لکھا اس کا جج صاحب نے کوٹ کیا. پھر اس کے بعد لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ almost 25 learned members of bar also attended court that they were merely appeared to assist the court for guaranteeing the right of people. The learned member of bar are advised to assist poor people as a member of under trial prisoners are produced daily whose cases are pending and they have no financial support to face trial, as it will not only be a job of mercy, rather their thirst of restoring justice in society would also be effectively. جج صاحب نے کہا کہ جی 20-25 جو بار کے ممبران تھے وہ بھی پیش ہوئے, تو جج صاحب نے ان کو بھی نصیحت کی ہے بھائی یہاں کئی غریبوں کے کیس آتے ہیں جن کا صرف وکیل نہ ہونے کی وجہ سے وہ جیلوں میں پڑے رہتے ہیں, وہاں بھی آپ ایم این اے کے لیے تو آپ آ گئے ہیں. خیر, یہ جج صاحب کا آرڈر ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ہے, اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کو روکنے کے لیے یہی آرڈر ہی کافی ہے جو پوری دنیا میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بڑے بڑے ایمبیسیز کو بھیج رہے ہیں کہ بھائی پاکستان کی عدالتیں کیا کہہ رہی ہیں. اچھا جی, اب دوسری طرف جو افسوسناک واقعہ, ایک تو پاکستان تحریک انصاف کا جو مارچ ہے وہ ڈی چوک کے قریب پہنچ چکا ہے, اور جس سپیڈ سے وہ آگے بڑھ رہا ہے وہ اگلے 1-1.5 گھنٹے میں ڈی چوک ہوگا. بڑی تعداد میں ان کے ساتھ جو لوگ ہیں, رات کو وہاں پہ ڈائریکٹ گولیوں کی بھی خبریں سامنے آئیں, زخمی بھی ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان. وہیں پہ 4 جوان شہید ہوئے رینجرز کے, اور وہ سیاسی بیانیہ بنایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے. اتنے میں متی اللہ جان نے ایک رینجرز اہلکار جو شہید ہوا اس کے بھائی کا انٹرویو اپلوڈ کر دیا, جس کی وجہ سے سارا سیاسی بیانیہ وہیں ختم ہو گیا, جس میں وہ کہتے ہیں جی کہ وہ جلدی میں جب خود پولیس وغیرہ کی گاڑیاں وہاں سے نکلی تو انہوں نے کچلا ہے میرے بھائی کو جو رینجرز کے تھے. خیر, اب جو سرکاری میڈیا کی جانب سے چونکہ اس بنیاد پہ پھر فوج کو طلب کیا گیا, پھر حکومت نے کہا جی کہ ہر شر پسند کو دیکھیں تو دیکھتی گولی مار دی جائے, یہ سارا کچھ بھی کیا. لوگ کہاں رکنے والے تھے؟ تو سری نگر ہائی وے رینجرز کے 4 جوانوں کے شہید ہونے کے معاملے پر وفاقی پولیس نے, میڈیا ذرائع کہتے ہیں کہ وفاقی پولیس نے رینجرز کو کچلنے والے شخص کو گرفتار کیا. وہ عام کوئی آدمی تھا, ہاشم ولد عاصم اس کا نام تھا. ہاشم ولد عاصم اسلام آباد کے علاقے F10 کا رہائشی ہے. کار سوار عاصم ایبٹ آباد سے اپنے گھر اسلام آباد جا رہا تھا. کہتے ہیں مجھے رات کے وقت فورس کے اہلکار نظر نہیں آئے. پولیس نے شاہین چوک سے گاڑی قبضے میں لے کر مارگلہ تھانے میں منتقل کر دی. ملزم ہاشم کو بھی تھانہ مارگلہ میں منتقل کر دیا گیا. وہ کوئی احتجاج والا نہیں تھا, وہ کوئی عام آدمی تھا. یہ بھی سرکاری ہے, مقصد جو سیاسی بیانیہ تھا وہ تو ختم ہو گیا نا. اب وہ یہ تھا کہ ایک شہید کا بھائی کہتا ہے جی کہ وہ آفیشیل گاڑیاں تھیں. اب یہ کہتے ہیں جی کہ کوئی عام آدمی تھا جو اسلام آباد اپنے گھر آ رہا تھا, تو اس نے ان کی ہے. میرے خیال میں اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے, اور کسی صورت بھی ایسے لوگوں کو معافی نہیں ملنی چاہیے جنہوں نے 4 جوانوں کو شہید کیا ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.